نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين۔ موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے چلے ان کے ہاتھ سے ایک آدمی قتل ہو گیا تھا اور فرعون کی کابینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کے بدلے میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا جائے، تو آپ کے ایک خیرخواہ نے آپ کو بتایا کہ اس طرح کابینہ کا مشورہ ہو رہا ہے، آپ یہاں سے نکل جائیں، یعنی مصر سے آپ چلے جائیں اور میں آپ کا خیرخواہ ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نکلے، وہاں سے مصر سے نکلے، تو اللہ پاک فرماتے وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، وہ مدین کے طرف متوجہ ہوئے، مدین کے طرف چلے۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور آپ نے اللہ سے دعا کی کہ میرا رب جو ہے وہ مجھے کوئی بہتر راستہ دکھائے گا۔ میرا رب جو ہے، کیونکہ راستے کا پتہ نہیں ہے، اپنے علاقے سے تو نکل گئے، تو مدین جو تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین، ایک بیٹا مدین بن ابراہیم، ان کے نام کا ایک شہر تھا، وہ مصر سے تقریباً 8-10 دن کے سفر کے فاصلے پر تھا، جو پیدل سفر ہوتا۔ تو آپ نکلے وہاں سے اور یہ دعا کی کہ میرا رب مجھے کوئی سیدھا راستہ دکھائے گا۔ تو چلے آپ، اب آپ کے پاس نہ کوئی سواری ہے، نہ کوئی کھانے پینے کا سامان ہے، نہ کوئی ساتھی ہے، اکیلے چل رہے ہیں۔ اللہ کے نبیوں پر بھی ایسی آزمائشیں آئیں۔ پہلے تو اللہ نے بچپن میں آزمائش میں ڈالا کہ پیدا ہوئے تو بکسے میں بند کر کے دریا میں پھینک دیا۔ اب دوسری آزمائش آئی جوانی میں کہ اپنا علاقہ چھوڑنا پڑا، مدین کے طرف چلے، تو راستے میں پتہ نہیں کیا کھایا، اس کی تفصیل نہیں ہے۔ یہ آتا ہے کہ درختوں کے پتے وغیرہ اور اس طرح چیزیں کھاتے ہوئے آپ مدین پہنچے۔ جب مدین پہنچے تو دیکھا کہ لوگ اپنے جانوروں کو ایک کنویں پہ پانی پلا رہے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا کہ لوگ پانی تو پلا رہے ہیں، لیکن 1-2 عورتیں ہیں جو کہ اپنے جانوروں کو الگ کر کے روکا ہوا ہے، وہ کھڑی ہیں وہاں۔ آپ نے دیکھا کہ لوگ جناب پانی پلا رہے ہیں، مرد آ رہے ہیں پانی پلا رہے ہیں، اور یہ 2 خواتین جو ہیں یہ الگ تلگ کھڑی ہیں۔ تو آپ کے دل میں ہے کہ ان سے پوچھوں بھئی آپ کیوں نہیں پلاتی؟ آپ ان کے قریب گئے اور ان سے پوچھا بھئی یہ لوگ پانی پلا رہے، اپنے اپنے جانوروں کو روکا ہوا ہے۔ تو جب پوچھا تو انہوں نے کہا جی کہ ایک تو ہم عورتیں ہیں، کمزور ہیں، دوسرے ہمارے گھر میں
کوئی مرد نہیں ہے جوان، ہمارے ایک باپ ہیں جو کہ بوڑھے ہیں، تو اس لیے جب یہ لوگ پلا دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو بچا کچا پانی ہوتا ہے وہ ہم پلاتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، وہ کنویں سے وہ ڈھکن اٹھایا اور جناب جا کے پانی ان کو پلا دیا۔ وہ لوگ پانی پلا کے اس کے اوپر ایک پتھر رکھ دیتے تھے، اب پتھر کو ہٹانا تو مشکل تھا، تو وہ بچا کچا پانی تھے، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ہٹایا اور جانوروں کو پانی پلا دیا۔ اب یہ دونوں گھر چلی گئی، تو وہ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ شعیب علیہ السلام بوڑھے بھی تھے اور نابینا بھی تھے۔ اب جب وہ گھر پہنچی تو جلدی آج آ گئی۔ والدین نے پوچھا بھئی کیا ماجرا ہے کہ آج آپ لوگ جلدی آ گئے؟ تو انہوں نے اس طرح، ایک جوان آیا، اس نے ہمارے جانوروں کو پانی پلا دیا اور ہم جلدی گھر آ گئے۔ تو کہا وہ جوان کدھر ہے؟ کہا جی وہاں درخت کے نیچے پھر وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو پھر شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی کو بھیجا کہ جا کے ان کو لے آئیں، کہ ہم ان کی کچھ خدمت تو کریں، کوئی مہمانی ان کی کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس خاتون کے ساتھ آئے اور شعیب علیہ السلام کے سامنے اپنی داستان بیان کی۔ تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ آپ گھبراؤ نہیں، یہ علاقہ جو ہے یہ فرعون کے عملداری سے باہر ہے، آپ مدین پہنچ چکے ہیں، یا فرعون کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو اس کا ذکر قرآن کے الفاظ میں یوں ہے کہ آپ جب مدین کی طرف چلے اور کہا کہ میرا رب مجھے راستہ دکھائے گا، ان یہدینی سواء السبیل، ولما ورد ماء مدین وجد علیہ امة من الناس یسقون، جب آپ مدین پہنچے دیکھا لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں اپنے جانوروں کو، وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، اور دیکھا کہ دو خواتین الگ تلگ کھڑی ہیں جانوروں کو روک کر، قَالَ مَا خَطْبُكُمَا، تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بھئی تمہارا کیا حال ہے، تم کیوں کھڑی ہو؟ قَالَتَا، دونوں نے کہا، لا نسقی، ہم نہیں پلاتی پانی، حتیٰ یصدر الرعاء، یہاں تک کہ یہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا دیتے ہیں، وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، اور ہمارے والد تو بوڑھے ہیں، ہمارے والد بوڑھے ہیں۔ فَسَقَىٰ لَهُمَا، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، ثم تولى إلى الظل، پھر جا کے ایک درخت کے نیچے سائے میں بیٹھ گئے، تھکے ہوئے تھے، 8-10 دن کا سفر تھا اور کچھ کھایا پیا بھی نہیں، تھکے ہوئے تھے، پانی تو پلا دیا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام وہ جو جس بندہ آپ سے قتل ہوا تھا وہ بھی آپ کسی غریب کی مدد کر رہے تھے، اور یہاں بھی خواتین تھی جو کمزور تھی، ان کی مدد آپ نے کی۔ تو کمزوروں کی مدد کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے، کمزوروں کی مدد کرنا انبیاء کی سنت ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے فَسَقَىٰ لَهُمَا، انہوں نے پانی پلا دیا ان کے جانوروں کو، ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، پھر متوجہ ہوئے وہ سائے کی طرف، فقال، اور پھر دعا مانگی اللہ سے، فقال، اور کہا، رب، میرے پروردگار، انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ اس وقت جو بھی آپ مجھے عطا فرمائیں، جو بھی بہتری میرے لیے آپ بھیجیں، میں اس کا محتاج ہوں۔ رب انی لما انزلت الی، موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے اور زبردست دعا ہے، ہر بندہ اس کو مانگے، رب انی لما انزلت الی من خیر، ہم سب محتاج ہیں نہیں؟ اب یہاں سے عقیدہ بھی اپنا درست کریں کہ نبی بھی اللہ کا محتاج ہے، نبی بھی اللہ کا محتاج ہے، وہ کہتے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر،
اے اللہ جو آپ میرے پاس بھیجیں گے، جو بھی بہتری آئے گی، جو بھی خیر آئے گا، کھانا آئے گا، رہائش آئے گی، رہنے کی جگہ ملے گی، یا اللہ اس سب کا میں محتاج ہوں۔ رب انی لما انزلت، یہ دعا یاد کرنا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اپنی دعاؤں میں اس کو شامل کریں۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے تمام لوگوں تم اللہ کے محتاج ہو، اللہ بادشاہ ہے، وہ غنی۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، ہم سب اللہ کے، حتیٰ کہ نبی بھی اللہ کے محتاج۔ تو جو کسی کا محتاج نہیں ہے وہ کون ہے جی؟ وہ اللہ ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ سے پوچھا، اے اللہ آپ اتنا یہ سارا نظام چلاتے ہیں، آپ کو نیند نہیں آتی؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ دو مچھلیاں دونوں ہاتھ میں پکڑ کے کھڑے ہو جا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے، مچھلیاں پکڑ لی۔ تو کافی دیر کھڑے رہے، تو پھر جیسے نیند آئی نا، اونگ ہوئی تو مچھلیاں ہاتھ سے گر گئی۔ تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ تمہیں تو ایک اونگ آئی، دو مچھلیاں گر گئی، یہ پوری کائنات جو چل رہی ہے یہ میری قدرت سے چل رہی ہے۔ اور سورہ اس میں آپ نے پڑھا ہے نا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی اور درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ تو اللہ پاک فرماتے فجاءتہ، والد نے کہا تھا نا کہ ان کو بلا لیتی، ساتھ ہی لے آتی، ہم ان کی کوئی خدمت کرتے۔ تو اس کے بعد ان دونوں میں سے ایک آئی، وہ شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں میں سے ایک بلانے کے لیے آئی۔ تو کس طرح آئی اس کا ذکر عجیب ہے۔ فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، وہ ایک چلتی ہوئی آئی حیا کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ ہاں، عورت کے لیے اللہ نے کیا بھیجا ہے؟ حیا بھیجی۔ تو یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اس سے یہ بات سیکھو، فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، حیا کے ساتھ، منہ چھپایا ہوا ہے اور جناب کپڑے لپیٹے ہوئے ہیں اور جناب آ رہی ہے۔ بھائی تو تھا نہیں، مرد تو تھا نہیں، تو خود آئی۔ تو جب آئی حیا کے ساتھ، قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، آپ کو میرے ابا جان بلا رہے ہیں تاکہ پانی پلانے کا کچھ تو اجر دیں آپ کو، کچھ تو صلہ دیں آپ کو، میرے والد صاحب آپ کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو دعا مانگی تھی اور اس ٹائم ضرورت بھی تو ساتھ چل پڑے۔ لیکن ایک اور عجیب بات کہ اب عورت آئی ہے نا حیا کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام جب اس کے ساتھ چلے تو لازمی بات ہے، آگے عورت ہو پیچھے مرد ہو تو اس کو دیکھ کے چلیں گے۔ آپ نے فرمایا ہم جائیں گے لیکن اس طرح نہیں جائیں گے، میں آگے آگے چلوں گا، تم میرے پیچھے آؤ۔ خاتون کو کیا کہا؟ یہ ہے کردار، ایمان والوں کا یہ ہے کردار، تاکہ میری نظر تم پر نہ پڑے، میں آگے چلوں گا، جہاں مجھے راستہ غلط ہوا مجھے بتا دینا کہ اس طرف مڑو۔ تو موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے اور شعیب علیہ السلام کی بیٹی موسیٰ علیہ السلام آگے آگے اور شعیب علیہ السلام کی بیٹی پیچھے آ رہی۔ تو یہ ہے ہمیں ہدایت۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ عورت اور مرد برابر ہیں، کبھی بھی برابر نہیں۔ عورت کو اللہ نے کسی اور کام کے لیے پیدا کیا،
مرد کو کسی، ہاں اس حوالے سے برابر ہیں کہ عورت اگر نیکی کرے گی تو اس کو بھی پورا بدلہ ملے گا، مرد اگر نیکی کرے گا تو اس کو بھی، انسانیت کے حوالے سے برابر ہے، لیکن کردار اور کام کے حوالے سے الگ الگ، دونوں کا الگ فیلڈ ہے۔ عورت کا الگ فیلڈ ہے، آج کہتے ہیں کہ ماچس بیچو تو تب بھی عورت کی فوٹو لگاؤ، مچھلی بیچو تو تب بھی عورت کی فوٹو لگاؤ، دفتر جاؤ تو تب بھی عورت کو ساتھ لے کے جاؤ۔ بھئی اس کا یہ کردار نہیں، اس کا یہ میدان ہی نہیں۔ تو فرمائے فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ، اس سورت کا نام سورت قصص ہے۔ یہ واقعہ فَلَمَّا جَاءَهُ، جب آئے موسیٰ علیہ السلام، وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ، اور اپنا واقعہ بیان کیا شعیب علیہ السلام کے سامنے، تو شعیب علیہ السلام نے کہا قَالَ لَا تَخَفْ، اے موسیٰ علیہ السلام گھبراؤ نہیں، نجوت من القوم الظالمین، اللہ نے تمہیں ظالموں سے نجات دے دی۔ ظالموں سے یہ اس کا علاقہ نہیں ہے، اب گھبرانا بند کر۔ نجوت من القوم الظالمین، اللہ نے تمہیں ظالموں سے نجات دے دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام پہنچے شعیب علیہ السلام کے پاس، پھر آگے شعیب علیہ السلام کے گھر کس طرح رہے، آپ کی بیٹی سے شادی کس طرح ہوئی، وہ اگلے درس میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔